اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام، جس کے مؤلف ہیں ذوالفقار علی زیدی صاحب، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ آج سورۃ الماعون کے سلسلے میں اس تفسیر میں جو لکھا ہے وہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 17 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 108 ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ماعون ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورہ الدین اور سورہ ارایت الذی بھی ہے۔ فضائل و خواص کے بارے میں اس سورہ کے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا تو ان لوگوں میں سے ہوگا جن کی نماز اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو اور دنیاوی زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا حساب نہیں لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا جب تک زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اگلی نماز صبح تک اس کی حفاظت کرے گا۔ شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورہ ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے جو روزانہ 2 بڑے بڑے اونٹ نہر کرتا تھا۔ وہ خود اور اس کے 2 احباب اور رقبہ کھاتے تھے۔ ایک دن اسی دوران ایک یتیم آیا اور کچھ مانگا تو اس نے اپنے عصا سے اسے مارا اور اسے جھڑک کر دور بھگا دیا۔ تفاسیر میں اس سورہ کا شان نزول ابو جہل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی 2 عادتیں مشہور تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب قریش کے کسی مالدار گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کی مبارکباد دینے کے لیے بتوں کے پاؤں تلے کی مٹی جمع کر کے وہ لے جاتا تھا اور بطور تبرک نوزائیدہ کی آنکھوں میں سرما قرار دے کر ڈالتا تھا اور ہدیہ وصول کرتا تھا۔ اور دوسری عادت یہ تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہو جاتا تو ابو جہل اس کے پاس آتا اور کہتا تھا آپ اپنے بچوں کی سرپرستی میرے سپرد کریں اور ان کا مال میرے پاس امانت رکھوا دیں، میں ان کی خدمت اور خبرگیری میں کوئی کسر رہنے نہیں دوں گا، اور آپ کے وارث ایسا نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کا مال اپنے قبضے میں لیتا، بعد میں اس کے یتیموں کو اپنے گھر سے دور بھگا دیتا تھا جو در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک پریشان حال یتیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ابو جہل کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اور سمجھانے لگے، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے رنجیدہ ہوئے اور اپنے دولت سرا پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوا۔ بعض لوگوں نے عاص بن وائل کا اسی قسم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ دراصل ابو جہل، عاص بن وائل، امیہ بن خلف وغیرہ مشرکین عموماً یتیموں کے، بے کسوں کے اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہوئے ان کے اموال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ واقعہ کسی کا بھی ہو، لیکن اس آیت کے مصداق وہ تمام لوگ ہیں جو لوگوں کے اموال دھوکے اور فریب سے ہتھیا کر انہیں اپنے حق سے محروم کرتے ہیں۔ خدا اہل ایمان کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ حق الناس ایسا حق ہے جسے بخشا نہیں جائے گا۔ موضوعات سورہ اور خلاصہ مضامین کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سورہ میں کفار و منافقین کے بعض قابل مذمت افعال کا ذکر اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اگر یہ افعال کسی مومن سے سرزد ہوں جو روز جزا کی تکذیب نہیں کرتے ہوں تو شرعاً یہ گناہ اور قابل مذمت ہیں۔ یہ اعمال ایسے ہیں جو مومن کی شان سے بہت بعید ہیں۔ ایسے افعال کو کوئی منکر و کافر ہی بجا لا سکتا ہے، اور اگر یہ افعال روز جزا کی تکذیب کی وجہ سے ہیں تو اس کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی صورت میں ہے۔ مجموعی طور پر اس سورہ میں قیامت کے جھٹلانے والوں کی صفات اور اعمال کو 5 مرحلوں میں بیان کیا گیا۔ نمبر 1، راہ خدا میں انفاق کرنے سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ نمبر 2، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے سے روگردانی کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی نمازوں کے بارے میں غفلت کرتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوا اور ریاکاری کرتے ہیں۔ نمبر 4، یتیموں کو دھتکارتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، نہ ہی محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں اور برتنے کی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے۔ یہ سورہ اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہے، مگر آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی کے نزدیک اس کے مدنی ہونے کا قرینہ موجود ہے۔
آپ تحریر فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کا نام سورہ کی آخری آیت میں مذکور لفظ معاون سے ماخوذ ہے۔ سورہ مبارکہ کے مدنی ہونے پر خود مضمون سورہ میں دو گواہ موجود ہیں۔ نمبر 1 نماز میں ریاکاری، یہ مدینے کے منافقین سے سرزد ہوتی تھی۔ نمبر 2 معاون یعنی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرنا بھی مدنی اسلامی معاشرے میں قابل سرزنش ہے۔ مکی زندگی میں اس کی نوبت نہیں آتی تھی کہ ہمسایوں سے ضرورت کی چیزیں مانگی جائیں۔ اب اس سورہ کی تلاوت انشاءاللہ میں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی جو تفسیر اس تفسیر پارام میں لکھی ہوئی ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور مساکین کو نہ کھانا کھلاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو ایسا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے ایک مسلمان کے مال میں سوال کرنے والوں، کمزوروں اور محروم لوگوں کے لیے محنت کرنے والوں کا حق رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے ایک حق رکھا گیا ہے۔ اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کہ یتیم عزت کے ساتھ پرورش پا رہا ہو۔ اور ارشادات رسول میں یہ حدیث ہے کہ جو کسی یتیم کے سر پر رحمدلی کے ساتھ ہاتھ پھیرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک نور عطا کرے گا۔ اور جب یتیم روتا ہے تو عرش لرز اٹھتا ہے۔ یتیموں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یتیموں کا مال کھانا ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کے لیے خداوند عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح کسی ضرورت مند انسان کو کھانا کھلانے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہماری شیخ صدوق میں کہ جو کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلائے خداوند عالم اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو کسی ننگے کو لباس پہنائے گا تو خداوند عالم اسے ریشم و استبرق کا لباس پہنائے گا۔ جو کسی پیاسے کو سیراب کرے گا تو خداوند عالم اسے سر بمہر مشروب پلائے گا۔ جو کسی مومن کی مدد کرے یا اس کے غم و تکلیف کو دور کرے تو خداوند عالم اسے اس دن عرش کے زیر سایہ پناہ دے گا جس دن اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ مال ایسے نمازیوں کی ہلاکت ہے، پس ایسے نمازیوں کی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی عاریتاً دینے سے گریز کرتے ہیں۔ فویل خرابی اور ویل ہے ہلاکت ہے کا لفظ نمازیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ بعض ایسے نمازی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، غفلت برتتے ہیں، یعنی کچھ نمازیں چھوٹ جائیں تو اپنے نزدیک کوئی بات نہیں، بغیر کسی عذر شرعی کے اول وقت نماز نہیں پڑھتے، اس کی شرائط پوری نہیں کرتے، ان کی نماز میں طمانینت نہیں پائی جاتی، ان کے اس عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ وہ عملی طور پر قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اگرچہ زبان سے اسے اقرار کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری دکھاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری اور دکھاوا انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہوتا ہے، جو قبیح ہے مگر نماز میں داخل ہو جائے تو قبیح تر ہے۔ ریاکاری کا اگر موجودہ زمانے کی اصطلاح کے مطابق نام دیا جائے تو شو بازی ہے۔ یہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہو تو قابل مذمت اور ناپسندیدہ صفت ہے۔ جب نماز میں ریاکاری آتی ہے تو قرآن اسے یوں حکایت کرتا ہے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں اور دل سے تو خدا کو کچھ یوں ہی سا یاد کرتے ہیں۔ اس سورہ نساء کی آیت ہے 21۔ اور مجموع ورام میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر ریا یعنی دکھاوا ہو۔ ریاکاری کی خصوصیات و صفات بیان ہوتی ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ ریاکار کسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب لوگوں کے سامنے عمل بجا لاتا ہے تو بڑی لگن کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ نمبر 2، جب اکیلا ہوتا ہے تو بڑی سستی کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ نمبر 3، اور اسے یہ بات بہت پسند ہوتی ہے کہ لوگ اس کے تمام کاموں کی تعریف کریں۔ یہ تحفۃ العقول میں لکھا ہے۔ لوگ دکھاوا اور ریاکاری اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ایسے کام کرتے ہوئے شہرت حاصل ہو جائے، لیکن خداوند عالم کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں لباس شہرت پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، بغتنے کی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں۔ معاون دراصل گھر میں استعمال ہونے والی وہ معمولی چیزیں ہیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں اور اکثر اوقات ہمسائے ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں، جیسے پانی، نمک، آگ اور گھریلو استعمال کے برتن وغیرہ۔ تفاسیر عامہ میں ہے جو ابن ماجہ کے حوالے سے تحقیق کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو خیر معمولی چیز ہے، نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمائے جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس آگ سے پکایا ہوا کھانا دے دیا، اور جس نے نمک دے دیا تو گویا اس نمک سے درست کیا ہوا کھانا دے دیا، اور جس نے ایسے مقام پر جہاں پانی ملتا ہے کسی کو پانی پلائے تو اس نے گویا ایک غلام آزاد کیا، اور اگر کسی ایسے مقام پر پلائے جہاں پانی نہیں ملتا تو اس نے گویا اسے زندہ کر دیا۔ یہ ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے۔ معاون کے لغوی معنی تھوڑی سی چیز کے ہیں، اور بعض صحابہ معاون سے مراد زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ بھی مال کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، اور دوسرے بہت سے حضرات نے معاون سے مراد ایسی چیزیں لی ہیں جو عام طور پر ہمسائے ایک دوسرے کو آگے تن دیتے ہیں، جن کا باہم لین دین انسانیت اور مروت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کھانے پکانے کے برتن، قینچی، کلہاڑ اور دیگر عام گھریلو استعمال ہونے والی چیزیں، جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا عیب نہیں سمجھا جو ان چیزوں کے دینے میں بخل کرے اور نہ دے تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معاون کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، معاون وہ متاع زندگی ہے جسے وہ آگے تن دیتا ہے، اور وہ امداد اور نیک کام ہے جنہیں انسان انجام دیتا ہے۔ یہ کافی میں لکھا ہے اور تفسیر نقص ثقلین کی جلد 5 میں بھی لکھا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی روایت کے ذیل میں ہے کہ راوی نے پوچھا، ہمارے ہمسائے ایسے ہیں کہ جب ہم کچھ وسائل زندگی ان کو آگے تن دیتے ہیں تو وہ انہیں توڑ کر خراب کر دیتے ہیں، تو کیا انہیں نہ دینا بھی گناہ ہے؟ ایسی صورت میں کوئی معنی نہیں، یعنی نہیں دیتے، یعنی نہیں دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خدا عالم کی بارگاہ میں ہمیں صد دست بدعا ہونا چاہیے، اور میں ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔